بلاؤ بھائی تو وہ قرآن مقدس ہے۔ قرآن مقدس اللہ کی آخری کتاب ہے۔ اب اس کتاب کے بعد میں کوئی کتاب نہیں آئے گی۔ اللہ نے دیگر صحائف کو نازل کیا، دیگر کتاب کو نازل کیا، زبور کو نازل کیا، انجیل کو نازل کیا، تورات کو نازل کیا اور دیگر آسمانی صحائف کو نازل کیا، لیکن اللہ نے کسی بھی کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی۔ ان کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری انہیں قوم کو دے دی، انہیں قوم کے حوالے کر دی گئی۔ لیکن جب قرآن مقدس کو نازل کیا تو فرما دیا اللہ رب العالمین نے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کہ ہم نے ہی اس قرآن مقدس کو اتارا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ چنانچہ آپ دیکھ لیجیے دنیا کے اندر اگر کوئی اصل شکل کے اندر کتاب موجود ہے تو وہ قرآن مقدس ہے۔ کوئی سی بھی کتاب اپنی اصل شکل کے اندر موجود نہیں ہے۔ آپ انجیل کو اٹھا لیجئے، زبور کو اٹھا لیجئے، تورات کو اٹھا لیجئے، ان کی قوموں نے ان کے اندر رد و بدل کر دیا، تحریف کر دی۔ لیکن جو قرآن مقدس آج سے 1400 سال پہلے اللہ کے نبی علیہ السلام کے قلب اطہر پر اتارا گیا تھا بعینہ، آج اسی شکل میں موجود ہے۔ اس کی اندر تبدیلی کی گئی ہے اور نہ کی جا سکتی ہے اور نہ قیامت تک کی جائے گی۔ اگر کوئی قرآن کریم کا انکار کرے اور قرآن کریم کو اللہ کی کتاب نہ مانے تو ایسا شخص کافر ہے، اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اللہ کی کتاب کو سچی کتاب نہ مانے، قرآن کریم کو کتاب اللہ کی کتاب نہ مانے تو ایسا شخص کافر ہو جائے گا، اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ کیونکہ قرآن کریم تو وہ کتاب ہے کہ جو فضیلت اس کتاب کو حاصل ہے وہ فضیلت کسی اور کتاب کو حاصل نہیں ہے۔ دیگر کتاب کو صرف کتاب اللہ کہا، اللہ کی کتاب، لیکن قرآن مجید تو ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کو کتاب اللہ بھی کہا اور کلام اللہ بھی کہا۔ کتاب اللہ بھی کہا، کلام اللہ بھی کہا، یعنی کتاب اللہ اللہ کی کتاب اور کلام اللہ اللہ کا کلام۔ اب کلام کے بارے بات کرنے کے بھی آتے ہیں، کلام اللہ اللہ کی بات ہے، اللہ کی بات ہے، اللہ کا کلام۔ یہ قرآن مجید تو وہ کتاب ہے کہ جس کا دیکھنا عبادت، جس کا چھوڑنا عبادت، پڑھنا تو عبادت ہے ہی، اس کا دیکھنا بھی عبادت ہے، اس کا چھوڑنا بھی عبادت ہے، اس کا سننا بھی عبادت ہے، اس کا پڑھنا بھی عبادت ہے۔ اگر کوئی شخص ایک حرف پڑھے تو اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ الف لام میم پڑھا تو اس میں 30 نیکیاں ہو گئی، کیونکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ اگر اسی کو ہم الحمدللہ رب العالمین کے اندر لے کے جائیں تو الحمدللہ رب العالمین کہتے کتنے حروف ہیں آپ اندازہ لگا لیں۔ الف ایک حرف ہو گیا، لام ایک حرف، ہا ایک حرف، پھر میم ہے، پھر دال ہے، پھر لام ہے، پھر لام ہے، پھر ہا ہے۔ ایک ایک حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں ہیں۔ اگر اس کو تسبیح کے اندر پڑھیں گے تو صرف ایک نیکی ملے گی،
لیکن جب اسے قرآن کریم کے اندر پڑھیں تو 10 نیکیاں ملیں گی. ایک حروف کے پڑھنے پر 10 نیکیاں، اور جہاں ہم نے 3 حروف پڑھے وہاں 30 نیکیاں ہو گئی. یہ قرآن مقدس تو وہ کتاب ہے، لیکن آج ہم نے اس کتاب کو صرف کھیل تماشا بنا دیا. دکانوں میں مکانوں میں قرآن خوانی کرا دی، قرآن خوانی کرا دی، اور مکانوں میں جو ہے ہم نے آیت الکرسی کے اور قل اللہ کے اور دیگر سورتوں کے ہم نے جو ہے اسٹیکر لٹکا دیے خیر برکت کے لیے، اور بھی ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم آزاد ہو گئے. ایسا نہیں میرے پیارو. کلام اللہ تو آیا ہے انسانوں کی ہدایت کے لیے. اللہ نے اس کلام کو انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل کیا. سن 1863 ہجری میں جب جنگ آزادی کی لڑائی چل رہی تو انگریزوں نے پلانی کی میٹنگ بلائی کہ اگر مسلمانوں کو صفحے ہستی سے مٹانا ہے تو ان کی دھارمک کتاب کلام اللہ کو مٹانا ہوگا. جب قرآن مجید کو مٹا دیں گے تو مسلمان خود بخود مٹ جائیں گے. چنانچہ مساجد سے اور مدارسوں سے جو ہے کلام اللہ کو جمع کیا گیا، ان میں آگ لگا دی گئی، اور ان کے اولاد کو جو ہے جلا کر سمندروں کے اندر پھینک دیا گیا. تو ہندوستان کے علماء نے ایک کانفرنس رکھی، اور اس میں ہندوستان کے علماء اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو جمع کیا، اور یہ آواز اٹھائی کہ اے انگریزوں، تم ظاہر میں رکھا ہوا تو کلام مٹا سکتے ہو، لیکن ان چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینوں میں جو قرآن موجود ہے تم اس کو نہیں مٹا سکتے. تم ایک قرآن مٹاؤ گے تو ہم اس کے ذریعے سے 10 قرآن لکھ دیں گے. تو آج سے یہ تہیہ کریں کہ انشاءاللہ ہم روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. میں قاری عفان صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آئے اور دعا پر جو ہے اس اجلاس میں اختتام کا ذکر فرمائیں.